السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ہمارے معاشرے میں بیتے جانے والی سبق آموز اور عبرت اثر کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آج پھر تمہیں وہی دورہ پڑ گیا؟ کس قدر وہمی اور شکی مزاج عورت ہو تم۔ دنیا میں وہم کا کوئی علاج آج تک دریافت نہیں ہوا اور یہ مرض لا علاج ہے۔ عامر صوبیہ کی بات پر غصے میں آ گیا اور اسے بہت برے انداز میں ڈانٹا۔ بے بسی کی وجہ سے صوبیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ ایک ایسا موضوع تھا جس پر عامر کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا اور وہ بے بس تھی، اپنی بات اسے سمجھانے سے لاچار رہتی تھی۔ ہر بار عامر اسے اسی انداز میں ڈانٹتا، ہر بار وہ الٹا اسی پر الزام لگا دیتا، کیونکہ صوبیہ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا اور ثبوت حاصل کرنا تو صوبیہ کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر آپ میری بات توجہ سے سنیں تو شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ میں نے خود اسے دیکھا تھا، صوبیہ نے بے بسی سے کہا۔ اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ جانے تمہارے اندر یہ وہم کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ روز بروز تم ذہنی مریضہ بنتی جا رہی ہو صوبیہ، زندگی حرام کر کے رکھ دی ہے میری تم نے۔ اس کے لہجے نے صوبیہ کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا۔ حیرت ہے مجھے تم پر، یوں تو تم بڑی ملانی بنتی ہو، ہر وقت دوپٹہ سر پر مونڈھے لمبی لمبی نمازیں پڑھتی رہتی ہو، مگر تمہارا ایمان اس قدر کمزور ہے، تمہیں تعویذ گنڈوں پر اعتبار ہے۔ عامر پلیز ایسے نہ کہو، ایسی بات نہیں ہے۔ عامر کے بے رحم الفاظ پر صوبیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ رونے والی ہو گئی۔ اپنا نقطۂ نظر اس پہ واضح کرنے میں وہ پہلے بھی ناکام رہی اور آج بھی ناکام ہو گئی۔ میرا تو خیال ہے تمہیں کسی ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ اگر یہی حال رہا نہ تمہارا تو اگلے چند سالوں تک تم میرے لیے عذاب جان بن جاؤ گی۔ صوبیہ کے چہرے پر پھیلے کرب کو دیکھ کر عامر کے دل میں ندامت ہوئی۔ اس نے اپنا لہجہ کنٹرول کیا، لیکن اس کے سنگ دلانہ جملے نے صوبیہ کے نازک دل کو تڑپا دیا۔ ایک اندیکھا سا دھواں اس کے چہرے پر دکھ کا غبار بن کر چھا گیا۔ مگر عامر، میں نے خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، نادیہ نے خود چینی میں سفید سفوف ملایا تھا اور وہ چینی خاص ہمارے لیے استعمال ہوتی ہے۔ عامر نے کچھ متصفانہ اور کچھ ناگوار نظر سے اس کے خستہ حال وجود کو دیکھا جو ان چند دنوں میں زیادہ ہی بے حال ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے سر کو زور سے نفی میں ہلایا۔ میں مان ہی نہیں سکتا، میری بہن ایسا کیوں کرے گی؟ اور اسے تم سے ایسی کیا خار ہے جو وہ تم پر جادو ٹونا کرنے لگی؟ ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم ہر وقت اس کی جاسوسی میں کیوں لگی رہتی ہو؟ تمہیں کوئی اور کام نہیں؟ تم شکی عورت ہو، تمہارا مرض روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ صورت دیکھو ذرا اپنی، جلاپے اور بیکاری کے غصے سے کیسی ہوتی جا رہی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے ہیں، چہرے کی جلد جھلس گئی ہے۔ کہاں گیا تمہارا وہ روپ جس میں گلابیاں تھیں؟ اس طرح دیکھو تم اپنا ہی نقصان کر رہی ہو۔ صوبیہ کی افسوسناک حالت دیکھ کر عامر کا دل یکدم موم ہوا۔ اس نے اپنے غصے کو دبا کر نرمی سے اپنے شریک حیات کو سمجھایا۔ صوبیہ اور عامر کی پسند کی شادی تھی، دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ عامر کے گھر والوں کو اس کی پسند کے آگے جھکنا پڑا۔ صوبیہ پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی تھی اور عامر کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ بھی اس کے بغیر ایک قدم بھی نہ چلتا تھا، اپنی بیوی کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اس کی یہ الفت اور ناز برداریاں اس کی ساس اور نند کو کھٹکنے لگیں۔ یہ تو بڑی تیز ہے، کیسے میرے بیٹے عامر کو قابو کر لیا؟ ساس کو بہو کی خوبیاں بھی خامیاں لگتی تھیں کہ وہ شوہر کو اتنی توجہ دیتی ہے۔ اتنا احمق نکلا میرا بیٹا، وہ کہے رات کو دن تو یہ بھی دن کہے۔ ساس اپنی بہن فسیہ کے آگے دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ ارے اب بھی کچھ نہیں بگڑا بہن، اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ وہ جادو کرنی تو تیرا بیٹا لے اڑے گی۔ خالہ فسیہ بھی عامر کی ماں کے غم میں برابر کی شریک تھی۔ میری نظر میں ایک عامل ہے، تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی تمہاری بہو، پھر تماشا دیکھنا عامر اس کی بولتا ہے یا تمہاری۔ خالہ فسیہ کو بھی صوبیہ سے بیر تھا،
کیونکہ وہ عامر کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی تھیں اور ہمیشہ اپنے داماد کے روپ میں دیکھا تھا اس کو۔ عامر کی ماں بھی راضی تھی، مگر نہ جانے یہ منحوس صوبیہ عامر کو کیسے پسند آ گئی۔ وہ کپڑے تار پر پھیلا کر پلٹی تو تیز دھوپ کی وجہ سے سر چکرا گیا۔ پاس پڑے پلنگ پر بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ ارے کیا ہوا صوبیہ، خیر تو ہے؟ کیا چکر آ گیا تمہیں؟ ساس نے اسے سر تھامے بیٹھا دیکھا تو اس کے پاس آ کر پوچھا۔ نہیں امی، دھوپ تیز ہے، ایک لمحے کو سر چکرا گیا، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اچھا، میں تو سمجھی کوئی خوشخبری والی بات ہوگی، اب تمہاری شادی کو 3 برس ہو گئے ہیں۔ ساس کی کہی ہوئی چوٹ پر وہ ہمیشہ کی طرح پریشان ہو گئی۔ بس امی دعا کریں، جو اللہ کی مرضی ہوگی ویسا ہی ہوگا نا۔ اداسی اس کے پورے وجود میں حلول کر گئی تھی۔ دکھ تو اس کا اپنا تھا، مگر کچوکے بھی اسے ہی سہنے پڑ رہے تھے۔ عامر سے بات کرو اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ، معلوم تو ہو آخر مسئلہ کیا ہے۔ میری تو وہ سنتا ہی نہیں، اتنے دن سے کہہ رہی ہوں مگر کان نہیں دھرتا۔ تم کہو گی تو شاید مان جائے گا، ویسے بھی تمہاری ہی تو سنتا ہے وہ، بھلا ماں کی کیا اہمیت تمہارے آگے۔ ساس کا یہ جملہ اس کے زخمی وجود میں سنسناتا ہوا اتر گیا۔ ساری کڑواہٹ ہی اس بات کی تھی کہ عامر اس سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے اور اس کی ہر بات کیوں مانتا ہے، کیونکہ بے اولادی کے باوجود اس کا شوہر اسے اتنے لاڈ سے رکھتا ہے۔ رات کے اس پہر وہ نیند سے ادموا ہو رہا تھا، لیکن صوبیہ حسب معمول وہ موضوع لے کر بیٹھ گئی جس سے اسے شدید خوف تھی۔ میں اس کی جاسوسی نہیں کرتی عامر، میں کسی کام سے کچن میں گئی تو نادیہ وہ سب کچھ چینی میں ملا رہی تھی، اور چینی بھی وہ جو صرف ہم استعمال کرتے ہیں، تو ابھی میں نادیہ کو بلا کے پوچھ لیتا ہوں، سارا معاملہ ہی صاف ہو جائے گا۔ عامر نے اس سے کہا۔ نہیں عامر، اس طرح تو آپ کی ماں بہن جلد مجھے ٹھکانے لگا دیں گی۔ صوبیہ کی خوبصورت آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ وہ شدید قسم کے عدم تحفظ کا شکار ہو گئی تھی۔ اپنی جان سے عزیز بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر عامر کا دل کٹ کر رہ گیا، اور اس کے دل میں اس کے لیے ایک ساتھ محبت اور ہمدردی کے جذبات امڑ آئے۔ یہ تو واقعی ذہنی مریضہ بن گئی ہے، اسے اس وقت توجہ اور ہمدردی کی ضرورت ہے۔ عامر نے ایک پل میں سوچا اور اگلے لمحے اسے اپنے حصار میں بھر لیا۔ آنسو صوبیہ کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ شوہر کی ذرا سی لگاوٹ نے اس کے گھائل دل کو اور بھی کمزور کر دیا۔ ارے نہ جانے تم کیا سوچتی رہتی ہو، پلیز خود کو نکالو اس وہم سے۔ عامر اسے سمجھاتے ہوئے خود بھی پریشان ہو گیا۔ عامر، ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، ہماری اولاد نہیں، آپ دل میں تو سوچتے ہوں گے نا یہ بات۔ چپ کر پگلی، یہ تو رب کی مرضی ہے، جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے نہ دے۔ جب وہ مہربان ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تم نہ سوچا کرو اس بارے میں۔ مگر عامر، آپ کی امی اور بہن بھی تو اسی بے اولادی کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہیں نا میرے ساتھ۔ وہ پھر اسی موضوع پر لوٹ آئی۔ ارے تم چھوڑو ان باتوں کو، میں کل ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا تمہیں۔ صوبیہ دکھ سے سوچتی رہی کہ عامر اس کی بات کو توجہ نہیں دے رہا۔ ایک شام کھانا پکاتے ہوئے وہ استری کا سوئچ کھلا چھوڑ آئی، اور یاد آنے پر سوئچ آف کرنے کے لیے اپنے روم میں گئی تو ٹھٹک گئی۔ اس کی نند نادیہ اس کے کمرے کے مشرقی کونے میں جھکی نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ صوبیہ کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا نادیہ، کیا ڈھونڈ رہی ہو تم؟ صوبیہ نے پوچھا۔ بھابھی، میرا جھمکا آپ کے کمرے میں گر گیا تھا، سوچا کل آپ کے کمرے میں بیٹھی تھی، ادھر نہ گر گیا ہو۔ صوبیہ کی طبیعت اب ہر وقت خراب رہنے لگی تھی، کوئی کام کرنے کو دل نہ کرتا۔ عامر سے بھی اب اکثر تکرار کرتی رہتی۔ پھر ایک دن نند نادیہ صوبیہ کے روم میں دیواروں پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہی تھی۔ پوچھنے پر کہنے لگی، یہ دم والا پانی ہے بھابھی۔ صوبیہ کو تو پہلے سے ہی شک تھا۔ عامر سے بات کی تو کہنے لگا، کیسی جاہل عورت ہو، شک کی عورت دم کیے ہوئے پانی پر بھی شک کرتی ہو۔ شوہر کے منہ سے اتنی پھٹکار سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اب دونوں میاں بیوی اپنی جگہ پریشان رہنے لگے۔ بہت دنوں بعد عامر کا موڈ خوشگوار ہوا تو اس نے گجرے خریدے، سوٹ اور چوڑیاں خریدیں۔ اپنی جان سے عزیز بیوی کو وہ خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ جب سب گفٹس لے کر وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ سارے گھر پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ صوبیہ اندر کمرے میں تھی۔ وہ ماں کے بجائے آج پہلے صوبیہ کے پاس جانے لگا۔ وہ شوخ مست جذبات لیے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں ستے چہرے کے ساتھ صوبیہ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟
عامر کا اتنا پوچھنا تھا کہ صوبیہ غضبناک لہجے میں چیخی، یہ پوچھے کیا نہیں ہوا؟ میں نہ کہتی تھی آپ کو کہ آپ کی ماں بہن مجھ پر تعویذ کراتی ہیں، اور آج میں آپ کو ثبوت دکھاتی ہوں۔ اس نے مجنونانہ انداز میں بیڈ پر پڑے تکیے کو ادھیڑنا شروع کر دیا۔ عامر کو آج اس کے پاگل پن کا یقین ہو گیا۔ یہ دیکھیں، یہ تعویذ آج آپ کی بہن نادیہ نے سیا ہے میرے تکیے میں، اللہ برباد کرے گا ان کو۔ صوبیہ جاہل عورتوں کی طرح بین کرنے لگی، زبان بند کرو، خبردار جو میری ماں بہن کے خلاف ایک لفظ بھی بولا ورنہ طلاق دے دوں گا تمہیں۔ شور سن کر عامر کی ماں بھی وہیں آ گئی۔ ارے پاگل نہیں، چالاک کہو اسے بیٹا، چالاک، یہ تمہیں ہم سے دور کرنا چاہتی ہے۔ میں بھلا تعویذ کیوں کروں گی؟ ماں ہوں تمہاری، دشمن نہیں۔ ماں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ماں کی آہوں فغاں نے اس کے اندر شعلے بھڑکا دیے اور اس نے غصے میں صوبیہ کو مارنا شروع کر دیا، دھکے دے کر اس کے بعد گھر سے باہر نکال دیا۔ دفع ہو جاؤ جاہل شکی عورت، میری زندگی برباد کر دی ہے تم نے، نہ دن کو سکون نہ رات کو سکون۔ صوبیہ کا بسا بسایا گھر منٹوں میں اجڑ گیا۔ وہ روتی بلکتی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ آج عامر نے اپنے وکیل سے بات کرنے کا پکا ارادہ کیا۔ وہ جلد صوبیہ کو طلاق دینا چاہتا تھا، مزید اس وہمی عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تو ماں کی آواز پر رک گیا جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، پڑی ہوئی چینی بہا دو اور تعویذ کی راکھ کو مٹی میں دبا دو، شکر ہے جان چھوٹی اس کمبخت صوبیہ سے، بنجر زمین نہ ہو کہیں کی، میرے بیٹے کو کھائی جا رہی تھی، اب دیکھنا اپنی پسند کی بہو لاؤں گی اپنے بیٹے کے لیے۔ دونوں ماں بیٹی نے زوردار کہکا لگایا صوبیہ کی بے عزتی پر۔ ماں کی آواز پر عامر کا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ اس کے سر پر کئی آسمان ٹوٹے، جیسے کسی نے اونچائی سے زمین پر لاپٹ کھا تھا۔ اس کی ماں بہن اتنا نیچا گر سکتی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عامر نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ صوبیہ کو طلاق نہیں دی۔ اب اسے یقین تھا کہ اس کی وفادار اور جان سے عزیز بیوی اسے معاف کر دے گی۔ عامر نے وکیل کی طرف جانے کے بجائے اپنے سسرال کا رخ کر لیا۔ آخر صوبیہ سے معافی مانگ کر اسے گھر بھی تو لانا تھا۔